सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। पीटीआई अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। इजलास में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की करारदाद भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वफाकी वज़ीर कानून ने पीटीआई सेंटर्स के शोर शराबे में अदालती इस्लाहात से मुतालिक अदालती उज़्मा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पेश किया। Sir, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill in 2023 as passed by National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 2. वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि दोनों ऐवानों ने सोचो विचार के बाद बिल मंजूर करके सदर को भेजा। सदर मुमलिकत ने बिल वापस भेजा और मनफी तबसरा किया। उन्हें ऐसी ज़बान के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। दोनों ऐवानों में पास होने के बाद ये सदर मुमलिकत को असेंट के लिए भेजा गया, लेकिन सदर मुमलिकत ने ये बिल पार्लियामान की जॉइंट सिटिंग को मैसेज के साथ वापस भेजा है। नून लीग की शिजा फातिमा की जानब से बिल में तरमीम पेश की गई जो मंजूर कर ली गई, जिसके मुताबिक कानून की मंजूरी के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद और ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। तरमीम के मुताबिक कवायद की तश्कील तक जजेस कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस या कोई भी कमेटी मेंबर तलब कर सकेगा। वज़ीर कानून ने सेंटर मुश्तारक की पेश करदा तरमीम की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की शिकवार मंजूरी ली गई, जिसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस दौरान पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की, जिसमें कहा गया कि ऐवान समझता है कि मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ऐवान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त आम इंतखाबात की सूरत में होना लाज़िम है। आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं आइन का दिफा करने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी बहरान का भी हल निकालेंगे। मौलाना असद महमूद कहते हैं कि मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाना होगा। बढ़ती सियासी तलखियां कम करने का आज़म, मफाहमत के बादशाह सरगर्म। आसिफ जरदारी का असम्बली फ्लोर से वजीर आजम को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की मुनासबत से कौमी असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ को बातचीत के लिए बगैर किसी शराइत के वजीर आजम के पास आना होगा। हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वी कैन नॉट गो इन फॉर अ chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. साबिक सदर ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि किसी को आइन के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि बीबी साहिबा की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अब भी मुल्क बचाएंगे, जब तक दम में दम है जमहूरियत को चलाएंगे और संवारेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। बीबी साहिबा की शहादत के बाद तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं और अब भी इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने 3 आमरों का मुकाबला किया, मुल्क की खातिर सख्तियां बर्दाश्त की, अब भी आइन का दिफा करने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी बहरान का भी हल निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि समझते थे कि अदम एतमाद हो गया तो साजिश खत्म, लेकिन ऐसा नहीं था। साजिश आज भी चल रही है। हम ये जो साजिशें हैं वो बर्दाश्त करते रहे। मुल्क की खातिर पाकिस्तान में जो बहरान उस सिलेक्टेड वजीर आजम ने शुरू किया, इस मुल्क के तमाम सियासी जमातें ने मिलके इस हुकूमत का जिम्मेदारी सौंपी है कि हम यूनिटी के साथ इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकें। मगर जहां हमारा मेहनत जारी रहा, वो साजिशें भी चलते रहे हैं। जनाब स्पीकर, वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि आइन और कानून के साथ खड़े हैं, मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाना है। और मुकाबले में जनाब स्पीकर
یہ بہت حساس معاملہ ہے. اگر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اس کی نہیں سنی جاتی. ہم تو آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو آج بھی آئین اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج ہم نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے پاکستان کا مقدر اس ایوان کے ذریعے طے کرنا ہے. کسی ایک فرد واحد نے طے نہیں کرنا. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام وہ آپ کی شانہ بشانہ تھی, وہ آپ کی شانہ بشانہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. مولانا اسد محمود نے کہا پاکستان ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. چاہتے ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشن اخراجات بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا. وفاقی کابینہ نے بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری بھی دے دی تھی. اون شرازی اس پر رپورٹ کریں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا, جس میں معمول کی کارروائی کا ایجنڈا معطل کیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشن اخراجات کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا, جسے اسپیکر نے متعلقہ کمیٹی کو دیا. ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومت سنبھالی تو معیشت تباہی کے دہانے پر تھی. پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی. اب آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش بچھا دی گئی. کامیاب حکومت کی معاشی پالیسیوں کو نقصان پہنچایا گیا. سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی. ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے, جس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی. یہ غیر سیاسی تبدیلی تھی جس نے ایک کامیاب اور بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت کی دی ہوئی معاشی پالیسیوں کو شدید نقصان پہنچایا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ان کے غیر ملکی دورے پر شکوک و شبہات پھیلائے گئے. پی ٹی آئی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے. یہ لوگ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے. کوشش ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں. جناب اسپیکر, پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے. ان کی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے. یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار افواہیں پھیلاتے ہیں. جناب اسپیکر, ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیے پیش کیے. ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائق نہیں. ایوان نے نیشنل یونیورسٹی پاکستان کے قیام کا بل بھی منظور کیا, جس کے بعد اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس جمعرات دن 2 بجے تک ملتوی کر دیا. یہاں لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. سینٹ نے قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت کرانے کی قرارداد منظور کر لی. اپوزیشن نے واک آؤٹ کے دوران قرارداد منظور کیے جانے کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی چارج اخراجات بل 2023 کی کاپی ایوان میں پیش کی, جسے چیئرمین سینٹ نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. ہر سال 10 اپریل کو یوم دستور منایا جائے گا. قومی اسمبلی نے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی پر وزیر اعظم کی پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 1973 کے آئین نے ملک کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے. پاکستان بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. حکومت سنبھالی تو کہا گیا کہ اتحادی حکومت 1 ماہ نہیں چل سکے گی. اب 1 سال مکمل ہو چکا. چیلنجز ضرور ہیں لیکن ملک کو آگے لے کر چلیں گے. ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب. بولے, قانون کے طریقے سے چیزیں دیکھتا ہوں, آپ سیاست کے طریقوں سے آپ تبصرے کر سکتے ہیں, تنقید بھی ہم پر کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی. آپ نے کہا تھا کہ یہاں سیاست نہیں آئین کی باتیں ہوں گی, مگر یہاں سیاست کی بہت سی باتیں ہو گئیں. جو سیاسی باتیں کی گئیں ان سے اتفاق نہیں کرتا. کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں. میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں, آپ سیاست کے طریقے سے. سیاست آپ کا میدان ہے, میرا نہیں. قانون میرا میدان ہے. آپ تبصرے کر سکتے ہیں, تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی.
یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی. میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سندھ اسمبلی اجلاس میں آئین کی گولڈن جوبلی پر پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے متنازع فیصلوں کے خلاف پیش کردہ قرارداد پر پی ٹی آئی ارکان نے شور شرابہ کیا اور ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ نے آئین کی گولڈن جوبلی پر پیش کردہ قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج آئین پر مکمل طور پر عمل ہو رہا ہے. آج پارلیمنٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت چلایا جا رہا ہے. ہمیں آئین پر عمل کرنا بھی چاہیے. 2 وزرائے اعظم، ایک کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا، دوسرے کو شہید کر دیا گیا، اب تیسرے کی جان خطرے میں ہے. ہم مل کے کوشش کریں کہ سیاسی قوتیں مضبوط ہوں، نہ کہ ڈکٹیٹرز مضبوط ہوں. علیم عادل شیخ کی تقریر کے جواب دیتے ہوئے صوبائی وزیر سعید غنی، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری، ثاقب نثار اور گلزار احمد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کئی بار آئین شکنی کی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف پی ٹی آئی نے ریفرنس دائر کیا. ملکی معیشت کی بربادی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتی ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی چیف جسٹس بننے سے پہلے انتخابات ہوں. آج اس ملک میں جو معیشت کی بربادی ہے، جو عدلیہ کا بحران ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک آدمی ہے جو آرٹیکل 5 کی وائلیشن کر رہا ہے. اس لیے قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے الیکشن چاہیے ان کو. مسئلہ یہ ہے اور اس کے لیے سب چیزیں کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد کے خلاف ایوان میں اپوزیشن کا شور شرابہ کیا اور اجلاس کا بائیکاٹ کیا. اسپیکر نے ججز کے متنازع فیصلوں کے لیے خلاف پیش کردہ قرارداد منظور کرتے ہوئے یہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. پنجاب میں انتخابات الیکشن کمیشن کو فنڈز نہ مل سکے. سپریم کورٹ کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 3 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کا حکم دیا تھا. مزید اسی حوالے سے جانیں گے، ہمارے ساتھ سجاد قاسمی موجود ہیں ان سے. جی سجاد، بتائیے گا. الیکشن کمیشن کی طرف سے 2 ہی عذر پیش کیے گئے تھے انتخابات سے متعلق. ایک یہ کہ سیکورٹی پلان ہمیں پرووائڈ کیا جائے، دوسرا یہ کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے واضح احکامات یہ تھے کہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو یقینی بنایا جائے کہ فنانس ڈویژن جو ہے وہ 21 ارب ریلیز کرے. لیکن ذرائع الیکشن کمیشن کے بتاتے ہیں کہ اب تک کسی قسم کا کوئی فنڈ بھی جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا. اب الیکشن کمیشن نے کل آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں یہ موقف اپنایا جائے گا کہ ہمیں اب تک فنڈ نہیں ملے، جو کہ ضروری ہے انتخابی بیلٹ پیپر چھپوائی کے لیے بھی اور دیگر مراحل کے لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی پلان کے حوالے سے اب انتظار ہے الیکشن کمیشن کو، اور 17 تاریخ دی گئی ہے سیکورٹی پلان کے لیے کہ وہ سیکورٹی پلان پرووائڈ کیا جائے گا. اگر پرووائڈ نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد یعنی کہ 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائے گا. اب اس حوالے سے کیا ایکشن لیا جاتا ہے، لیگلی اس کے کیا پیرائے ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا جو سوموٹو لیا ہوا اسی میں ہی اس کی سنوائی کرتی ہے یا الگ سے اس کا سوموٹو لیا جاتا ہے، اب یہ وقت ہی بتائے گا. جی بہت شکریہ سجاد. الیکشن کی تاریخ اور الیکشن پروگرام میں تبدیلی سے متعلق الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا جائے. چیف الیکشن کمشنر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر الیکشن ایکٹ کی شیک 57 اور 58 میں ترمیم کی سفارش کر دی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے دی جانے والی ترمیم کے مطابق عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا. آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. وقتاً فوقتاً الیکشن کمیشن اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد اس میں ترامیم کر سکے گا. جو الیکشن پروگرام مختلف مراحل میں اعلان کیا گیا ہوگا، الیکشن کمیشن ایک نیا الیکشن پروگرام اور نئی تاریخ بھی دے سکے گا. کمیشن تحریری طور پر اس کی وجوہات اور اپنی رائے بھی دے گا. چیف الیکشن کمشنر نے ترامیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کی درخواست بھی کی. رجسٹرار سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے دائر درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے. رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر عائد اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست کی عدالتی فیس ادا نہیں کی. پی ٹی آئی نے آئینی درخواست دائر کرنے کی واضح وجوہات دائر نہیں کی. پی ٹی آئی کی درخواست میں صفات واضح نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے پی انتخابات سے متعلق درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کی جاتی ہے.
इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवार सूबाई असम्बली शाजिया आबिद के कागजात नामजदगी मनसूख होने के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत हुई। शाजिया आबिद की जानिब से सरदार फैज रसूल पेश हुए। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नाम रिवाइज्ड लिस्ट में शाये करने कब अहकामात जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली की उम्मीदवार बराए मखसूस नशिस्त मोहतरमा शाजिया आबिद के इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी मनसूख होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन अपील की समाअत हुई। इलेक्शन अपील की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब शाहिद बिलाल हसन ने की। इलेक्शन अपील में उम्मीदवार सूबाई असम्बली शाजिया आबिद की तरफ से सरदार फैज रसूल खान जबलानी एडवोकेट पेश हुए। शाजिया आबिद हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की कैंडिडेट। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए थे जो कि स्क्रूटनी के दौरान जो इलेक्शन कमिश्नर था उसने एतराज़ किया कि जो प्रपोज़र के सिग्नेचर्स हैं वो जेन्युइन नहीं है। हालांकि प्रपोज़र वहाँ इन पर्सन मौजूद था और उसने ऑफ़र किया कि जी न सिर्फ वो ओन करता है सिग्नेचर्स को बल्कि वो इस डिफेक्ट को रेमेडी करने के लिए भी तैयार है। इलेक्शन लॉज के तहत अपील फाइल की। बाद अज बहस अदालत आलिया ने मोहतरमा शाजिया आबिद की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की कि इनका नाम रिवाइज लिस्ट में शाया किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क में जारी 7वीं मरदमशुमारी की तारीख में 5 रोज की तोसी कर दी गई है। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी की तारीख में 15 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। मरदमशुमारी में तोसी का इतलाक 19 शहरों पर होगा। मुतालिका शहरों में मरदमशुमारी के अमले को सिक्योरिटी फराहम की जाए। तर्जुमान इदारे शुमारियात का कहना है कि मुल्क भर की 131 अजला में मरदमशुमारी 100% मुकम्मल हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में मरदमशुमारी 99% मुकम्मल हो चुकी। सिंध में मरदमशुमारी का फील्ड वर्क 98% मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। हमारे साथ रहिए।